ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بالحرية والإيمان، والصلاة والسلام على خير الأنام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطلب العلم براحة الجسد، او كما قال علیہ السلام. جو متلاشی ہوں علم نبوت کے عظیم، جو متلاشی ہوں علم نبوت کے عظیم، پیٹ بھر کر ایک وقت کا کھانا وہ کھایا نہیں کرتے، چٹان بن جاتے ہیں راہ طلب علم میں، ہزاروں خط آئیں وہ واپس جایا نہیں کرتے. سامعین محترم، آج میں اس محفل میں جن نفوس قدسیہ کے تذکرے میں اپنے افکار کو گفتار میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ عظیم طالب علم ہیں جن کی آستینوں میں اسلام کا قید بیضا اور ان کی خمیر میں اسلام کی روح کار فرما ہے. یہ شمع رسالت کے پروانے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، جب گھر سے فقط اس لیے نکلتے ہیں کہ علم حاصل کر کے اپنے جسم کو راحت پہنچائیں، تو پھر سر پر تپتی دھوپ کے سائبان، پاؤں تلے جلتی زمین، سینے پر پتھر، ہاتھ میں ہتھکڑی اور گلے میں توک پہن کر علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے: دکھ جھیل کر بھی گلاب کی طرح مسکراتے ہیں، دکھ جھیل کر بھی گلاب کی طرح مسکراتے ہیں. حصول علم کے لیے کانٹوں میں بسنے سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. سامعین محترم، جب میں نے تاریخ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہی نوخیز کلیاں ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا. انہی فرزندوں نے حصول علم کے لیے اپنی خواہشات کو پاش پاش کر دیا. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی ابھی بھور میں ہے. سامعین محترم، یہ وہی طالب علم ہے جو رات کو لکڑیاں کاٹتے اور دن میں مسند نبوت کے سامنے بیٹھ کر اپنے دلوں کو نبوت کے علم سے منور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کہیں امام شافعی رحمہ اللہ 30 برس تک ٹاٹ کے اوپر ایڑیاں رکھ کر علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مصائب و اعلام کی چکی میں پس کر علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے: طلب ہو جن کو منزل کی، طلب ہو جن کو منزل کی، وہ گرداب سے کب گھبراتے ہیں، محدود ہو جن کا ذوق طلب، وہ ساحل پر ہی رہ جاتے ہیں. سامعین محترم، یہ طالب علم اسلام کے وہ پنچھی ہیں جنہوں نے تشنگانے دشتے دلالت کو سیراب کر کے مردہ دلوں میں روح حیات کو پھونک دیا، پتھروں اور بیابانوں میں پھولوں کو اگایا، زندگی کی اجڑی مانگ میں ستاروں کے موتیوں کے حسن کو چمکایا. سامعین محترم، انسان نرم بستر پر سو کے اپنے جسم کو راحت تو پہنچا سکتا ہے مگر علم حاصل نہیں کر سکتا. اے سی لگا کر انسان گرمی کی شدت کی کمی کر کے اپنے جسم کو راحت تو پہنچا سکتا ہے مگر علم حاصل نہیں کر سکتا. سامعین محترم، علم حاصل کرنے کے لیے ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک، ایک برہ اعظم سے دوسرے برہ اعظم تک در بدر کی خاک چھاننا پڑتی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ جس کو موتیوں کی طلب ہو اس کو سمندر میں غوطہ زنی کرنا پڑتی ہے. سونے کو کندن بننے کے لیے آگ میں جلنا پڑتا ہے، پتھروں کو نگینا بننے کے لیے کئی بار چکیوں میں پسنا پڑتا ہے. خوشبو تو پھولوں کی بھی ہے لیکن کانٹوں پر جیون دھرنا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا: لا یطلب العلم براحت الجسد. آخر میں یہی کہوں گا، جستجو ہو منزل کی تو نصرت ہے مع مالکت. اس لیے فرمایا، اسی اسوا کو تو سامنے رکھ: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. مانند آسمان کی تو حوصلے بلند رکھ، جستجو علم رکھ گود سے گور تک. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.